یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب واقع گھنے جنگل کی کہانی ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ کئی سالوں سے یہ جنگل ویران پڑا تھا، لیکن رات کے وقت وہاں سے عجیب سرگوشیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں سرگوشیاں ان لوگوں کی ہیں جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو چکے ہیں۔ ایک دن علی اور اس کے دوست زہیب اور سلمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کے راز کو جاننے جائیں گے۔ شام کے وقت وہ تینوں جنگل کے قریب پہنچے۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی اور ہر طرف گھنا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ علی نے کہا، ہمیں زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، بس اندر جا کر دیکھتے ہیں اور فوراً لوٹ آئیں گے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، عجیب خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ قدموں کے نیچے سوکھے پتوں کے چڑچڑاہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک زہیب کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، ڈر مت، یہ صرف ہمارا وہم ہے، ایسا بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر آگے بڑھنے کے بعد انہیں سرگوشیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ علی نے حیرت سے کہا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آوازیں دھیرے دھیرے بڑھنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ بات کر رہے ہوں، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ تینوں نے خوف کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سلمان نے کہا، یہ جگہ واقعی عجیب ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ علی نے جواب دیا، ہم اتنی دور آ چکے ہیں، اب پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں تھوڑا تو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اچانک زہیب رک گیا۔ اس کی نظریں ایک پرانے درخت پر جمی ہوئی تھیں۔ درخت کے تنے پر انسانی ہاتھوں کے نشانات خون سے بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک عجیب سا نشان بھی بنا ہوا تھا، جیسے کسی قدیم رسم کا حصہ ہو۔ زہیب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کچھ تو غلط ہے، یہ جگہ واقعی بہت خطرناک لگتی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ علی نے اپنے کیمرے سے درخت کی تصویر لینے کی کوشش کی، لیکن کیمرہ اچانک بند ہو گیا۔ سلمان نے ٹارچ کی روشنی درخت پر ڈالی، مگر روشنی دھندلی ہو گئی، جیسے درخت روشنی کو جذب کر رہا ہو۔ اندر سرگوشیاں اور تیز ہو گئیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تینوں کو نام لے کر بلا رہی ہوں، علی، زہیب، سلمان۔ یہ سن کر تینوں کے جسم سنسنا سے گئے۔ سلمان نے گھبرا کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں ہمارے نام کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ علی نے سنجیدگی سے کہا، یہ جگہ واقعی آسیب زدہ ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ تینوں نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستہ دھند سے بھر گیا تھا اور وہ راستہ بھول گئے۔ سرگوشیاں اب چیخوں میں بدل چکی تھیں۔ اچانک زہیب نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ اس نے چیخ کر علی سے کہا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ علی نے پلٹ کر دیکھا مگر زہیب کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ علی نے گھبرا کر زہیب کا ہاتھ پکڑ لیا اور سلمان کو ساتھ لے کر بھاگنے لگا۔ وہ جتنا بھاگتے راستہ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ان کے سامنے ایک پرانا دروازہ نمودار ہوا جو جنگل کے بیچ میں ہی کھڑا تھا۔ علی نے انہیں کہا، یہ شاید ہمارا آخری راستہ ہے، ہمیں اس دروازے سے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے ارد گرد مکمل خاموشی تھی اور سامنے صرف گھنا جنگل تھا۔ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک علی کے فون پر ایک پیغام آیا جس میں لکھا تھا، تم اب کبھی اس جنگل سے نہیں نکل سکتے۔ کہتے ہیں علی، زہیب اور سلمان اس دن کے بعد آج تک کبھی بھی گاؤں واپس نہیں لوٹے۔ جو بھی جنگل کے قریب جاتا ہے وہ تینوں کی سرگوشیاں اب بھی سن سکتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ باقی ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں موٹیویٹ ضرور کیجیے گا۔